عید غدیر کیا شے ہے؟ جو بے اجڑے چمن سناتا کس کو ہے؟ عمر کا مولا کون ہے؟ علی. عمر کا آقا کون ہے؟ علی. عمر کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب. میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے فرقوں کا خوف چھوڑ دو, باہر نکلے. مفتی ہمدرد صاحب, ان کی ویڈیو کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں رہے گا. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس دفعہ عید غدیر کچھ اہل سنت کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہے جو کہ وہ کہہ رہے کہ عید غدیر جو ہے وہ نہیں منانی چاہیے, لیکن ایسے ہی اہل سنت کا ایک اور بندہ وہ سامنے آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ عید غدیر بالکل منانی چاہیے اور یہ اسلام کا اہل سنت کے عقیدے کا حصہ ہے. تو آئیے پہلے ڈسکلیمر دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم وہ سنی مولوی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. کیونکہ اس عید غدیر کی بنیاد اس غلط نظریہ پر ہے جو اہل سنت کے نزدیک غلط ہے. وہ نظریہ ہے حضرت علی کا خلیفہ بلا فصل ہونا, لیکن عید غدیر کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ عید غدیر ہم اس لیے نہیں مناتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ حضور کے خلیفہ بلا فصل بنتے ہیں, اس لیے اگر ہم نے عید غدیر منائی تو ہمارا جو پہلا خلیفہ ہے اس کو خطرہ ہے. تو خیر, اہل سنت کے علماء مفتی ہمدرد صاحب کی بات سنتے ہیں کہ وہ عید غدیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بیعت کا اقرار کریں. میں آج اقرار کرتا ہوں یا رسول اللہ میں علی کو مولا مانتا ہوں. تو یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں مولا علی علیہ السلام کو مولا مانتا ہوں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں. غدیر کا مقصد, غدیر کی بیسک ہی اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک سرکار کے خلیفہ بلا فصل ہے, جس کا اعلان غدیر خم میں ہوا. باقی ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, بڑے اچھے اسکالر ہیں مفتی ہمدرد صاحب. ان کی ویڈیو کا جو لنک ہے ڈسکرپشن میں رہے گا, آپ مکمل ویڈیوز ڈسکرپشن میں جا کر لنک میں دیکھ سکتے ہیں, ان کے چینل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم اپنے عمر کا مولا کون ہے؟ علی. عمر کا آقا کون ہے؟ علی. عمر کا مالک کون ہے؟ علی بن ابی طالب. میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے فرقوں کا خوف چھوڑ دو, باہر نکلے اور ببانگ دہل امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیجئے, کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے ولایت کا اقرار لیا ہے. ماشاءاللہ. عید غدیر کیا ہے؟ جشن غدیر کیوں منایا جاتا ہے؟ عید غدیر کسے کہتے ہیں؟ تاریخ اسلام کے اندر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غدیر کے واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ اور امام علی علیہ السلام کو من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا, یہ جو خصوصیت ہے امام علی علیہ السلام کی, اس کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ خصوصیت من کنت مولاہ فہذا علی مولا, یہ ان الفاظ کے ساتھ تمام صحابہ کرام اور اہل البیت علیہم السلام کے اندر امام علی علیہ السلام واحد ذات ہیں کہ جن کو یہ خصوصیت عطا ہوئی ہے. اس خصوصیت میں بڑے سے بڑا صحابی شریک نہیں ہے. یہ امام علی علیہ السلام کی ایسی فضیلت ہے کہ رسول نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا, علی کا ہاتھ بلند کر کے صرف علی کے لیے بیعت لی ہے اپنے صحابہ کرام سے. جی آج انشاءاللہ عز و جل اہل سنت والجماعت کے اصح مصادر سے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور جو لوگ اس معنی کے اندر تحریف کرتے ہیں صحیح معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا. مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کسے کہتے؟ صحابہ کرام خود مولا کسے کہتے تھے؟ صحابہ مولا کیا سمجھ رہے ہیں, اور آج کا مولوی مولا کو کیا کہتا ہے؟ 50 معنی ہیں, لغت میں 40 معنی آتے ہیں, ڈکشنری میں یہ ہے, عربی زبان میں مولا کا یہ معنی ہے, حضور نے تو اوروں کو بھی مولا کہا ہے, فلاں کو بھی مولا کہا ہے, اس میں علی کی کیا خصوصیت ہے, یہ تو سب کے لیے حضور نے فرمایا ہے, وغیرہ وغیرہ. یعنی امام علی علیہ السلام کی یہ خصوصیت من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اسے مشکوک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج انشاءاللہ اس سب کا آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ بیان کروں گا اور اس کا رد کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بات کرتا چلوں کہ ایک محقق کا کام کیا ہوتا ہے. ایک محقق کا کام یہ ہے کہ وہ کسی خاص سوچ, فرقے کی, مسلک کی حمایت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. اس کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ بغیر کسی کی سائڈ لیے ہوئے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک محقق ہو اور وہ, یعنی اگر وہ خود کو محقق کہتا ہے اور سمجھتا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں, تو اس کا کام یہی ہونا چاہیے کہ بغیر کسی کے حمایت کے, ریسرچر کا کام یہ ہے
کہ وہ کہے جناب جہاں مجھے دلائل نظر آئیں گے وہاں میں اپنا سر جھکا دوں گا، میں اس بات کو قبول کر لوں گا. کسی فرقے کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا. جو شخص بھی کسی فرقے کو راضی کرتا ہے یقین جانے، امام علی علیہ السلام کا قول ہے نہج البلاغہ کے اندر، امام نے فرمایا کہ اللہ پھر یعنی جو شخص لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے اللہ اسے پھر لوگوں کی جانب سونپ دیتا ہے، اس کا معاملہ پھر لوگوں کی جانب ہوتا ہے. اور لوگ دنیا فانی ہے. میں اپنے علماء سے کہنا چاہتا ہوں اپنے فرقوں کا خوف چھوڑ دو، باہر نکلیں اور ببانگ دوہل امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کیجئے، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ سے ولایت کا اقرار لیا ہے. ماشاءاللہ. صحابہ سے، انصار اور مہاجرین کے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان سے اقرار لیا کہ علی کو مولا مان لو، تمہاری نجات ہے اسی کے اندر. مجھے مولا مانتے ہو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارا مولا ہوں اور تم مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی کو مولا مان لو، اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. تو جو نبی کو مولا مانتا ہے اور جس معنی میں نبی کو مولا مانتا ہے اس معنی میں آپ کو علی کو مولا ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے. لوگوں کو، فرقوں کو، مسجد والوں کو، دوستوں کو، کس کس کو آپ راضی کرتے پھریں گے؟ جناب میں اس مسجد سے وابستہ ہوں، لہٰذا اگر میں نے مولا کا معنی مالک کر دیا، اولا کا معنی میں نے حقدار کر دیا، مالک کر دیا، سردار، آقا اور مولا کر دیا، تو پھر تو فرقے کے اندر میری جگہ نہیں ہوگی. تو یہ فرقے والے تمہیں آخرت میں بچائیں گے، قبر میں یہ فرقے والے تمہارے پاس آئیں گے. بیان کر دو. میں اپنے اہل سنت علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عوام کو، سنی عوام کو جو تم نے برسوں سے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے، اس میں 40 معنی 50 معنی، اچھا اگر 40-50 معنی بھی ہیں تو اس روایت کو بیان کیا کرو. 18 ذی الحج کو حدیث غدیر کو، غدیر خم کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ کیوں اس موقع پر تم ایسی چیزیں لے کر آ جاتے ہو کہ جس کا تاریخ کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا؟ مقصد یہی ہے نا کہ حدیث غدیر کو سائڈ پہ کیا جائے اور اس کی اہمیت کو کم کیا جائے. جس طرح تم دوسری چیزوں کو بیان کرتے ہو، طلقاء کا دفاع کرتے ہو، بنو امیہ کے ظالم حکمرانوں کا دفاع کرتے ہو، باغی گروہ کا دفاع کرتے ہو، حدیث غدیر کو بھی بیان کرو. اگر تم کہتے ہو کہ اہل بیت ہمارے ہیں تو پھر آگے بڑھ کر شیعوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور کہو کہ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی ہمارا مولا ہے. بے شک کہو، کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہیں گے. کہ تمہارے بچوں کو جب یہ سبق آ جائے گا علی مولا، علی مولا، تو پھر وہ ماننے تک خود پہنچ جائیں گے. یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم اس بیعت کا اقرار کریں. میں آج اقرار کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ. میں علی کو مولا مانتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو مولا مانتا ہوں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ میری جان کے مالک ہیں، مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے صحابہ کرام سے اس کا عہد لیا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے اقرار کیا، یا رسول اللہ اسی طرح میں بھی اقرار کرتا ہوں. اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم سب کو اقرار کرنا فرض تھا یا نہیں تھا؟ فرض. ہم سب پہ یہ فرض تھا کہ ہم وہاں پہ اقرار کرتے، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. جب آپ مالک ہیں، مولا ہیں ہمارے، تو علی بھی مولا ہے، علی بھی ہمارا آقا ہے، علی بھی ہمارا سردار ہے. یہ ہم سب کے اوپر اس بیعت کا اقرار کرنا فرض ہے. اور یہی عید غدیر ہے، یعنی خوشی کا دن، عید کا دن. علی کی خوشی میں شریک ہونا ہے. بھائی کیا ہم علی کی خوشی میں شریک نہ ہوں؟ ہم اپنے دوستوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے دنیا کی عارضی خوشیوں کے اندر. یہ تو دائمی خوشی ہے، یہ تو قبر تک، آخرت تک ساتھ دینے والی ہے. علی کی ولایت کے اعلان کی خوشی کہ آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی ولایت کا اقرار کیا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا. خوشی سے اس کو بیان کریں، جھوم کر بیان کریں، دلوں کی تر و تازگی ہو آپ کے دلوں کے اندر، چہروں پر حشاش بشاش ہو کر ماشاءاللہ اس خوشی کا اقرار کریں، اس بیعت کا اقرار کریں. اور صحابہ نے، جلیل القدر صحابہ نے اقرار کیا، علی کو امام مان لیا.
علی کو امام مان لو. یہ واقعہ شیعہ کتابوں سے میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ شیعہ کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور انہوں نے اس پر بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں. امینی صاحب کی غدیر کتاب ہے 10 جلدوں کے اندر. لیکن جس کثرت کے ساتھ یہ سنی کتابوں کے اندر موجود ہے یہ اور کسی جگہ پر نہیں ہے، انتہائی کثرت کے ساتھ. اور 200 صحابہ کرام انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے حدیث غدیر کو. 50 صحابہ کرام کے نام تو خود میں نے جمع کیا. مولا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اس کا یہ معنی وغیرہ، اور اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ ہے مالک کا، آقا کا. یہ اس کا معنی ہے. بہت اور بھی معنی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے معنی اور نہیں آتے. اس کا معنی حتیٰ کہ غلام بھی آتا ہے، اس کا معنی دوست بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر کیا معنی ہے بھائی؟ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ آپ من کنت مولا ہو ھذا علی مولا، آپ رسول کو کس معنی میں مولا مانتے؟ تو وہ دوست بولتے ہوئے نا ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر دوست بولیں گے دوست سے تو اختلاف بھی ہوتا ہے. دوست کو بندہ گپ شپ میں کیسے کیا بول دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں. قرآن نے کہا النبی اولا من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن نے کہا ہوا یہ. تو اس معنی میں دوست ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اور مولا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے تفسیر الامام شافعی جلد 3 صفحہ 1257 میں سورہ محمد کی آیت کی تفسیر آیت نمبر 11 کی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں، اور اس کی تحقیق جو کی ہے وہ احمد بن مصطفیٰ الفران نے کی ہے، اور انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت متواتر ہے. کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں سمعت شافعی یقول فی معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب. ان سے سوال کیا گیا، ربیع بن سلیمان نے امام شافعی سے سوال کیا کہ یہاں پر جو علی کو رسول اللہ نے مولا کہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یعنی بذالک ولاء الاسلام، یہ اسلام کا ولا ہے، یعنی یہ اسلام کے اوپر ان کو مولا کہا گیا ہے، یعنی اسلام کے اندر وہ تمہارے آقا ہیں. تمہارا اسلام اس وقت تک معتبر ہے کہ علی کو مولا مان. یہ ولاء الاسلام ہے، اسلام کی دوستی ہے، اسلام کی حاکمیت ہے، اسلام کی قبولیت ہے. یہ امام علی علیہ السلام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. مجاز القرآن میں ابو عبیدہ معمر بن المثنى التیمی البصری المتوفى 209 ہجری، انہوں نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ای اولیاء ورثتی، یعنی یہ وارثین مراد ہے. المولا ابن العم والمولا الحلیف العقید والمنعم علی والمولا الاسفل مولا الولی اللہم من کنت مولا. یعنی یہ معنی اس کے مراد ہیں یہاں پر کہ ابن العم چچا کا بیٹا، والمولا الحلیف یہ وہ جو حلیف ہے، علی ہے اصل مددگار ساتھی دوست، یہ معنی ہے. اور قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت سے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اولا کا معنی مولا وہی ہے کہ جو اولا کا معنی ہے، اسی سے ہے. اولا کا معنی تو آپ مالک کرتے ہو، یہاں مولا کے اوپر آ کر آپ اس کا معنی دوست کر جاتے ہو. سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے کہ یہ کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے حدیث غدیر کا جائزہ لیا اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ عید غدیر بالکل منانا چاہیے، اور یہ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہے جو کہ ہر مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف. تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی مفتی ہمدرد صاحب کی. یہ ویڈیوز فل دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا آفیشیل لنک رہے گا اور ان کے چینل کا بھی لنک رہے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اہل سنت کی علماء ہیں اور یہ سینہ دان کے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو غدیر کا اعلان ہے اس کو منانا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اس نبی کے قول پر میں لبیک کہتا ہوں.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا حج کے دوران غدیر خم کے مقام پر اور ایک اعلان کیا، تو اس اعلان کو 1400 سال کے بعد ایک سنی مولوی مفتی ہمدرد صاحب آج لبیک انہوں نے کہا اور مولا علی علیہ السلام کو مولا تسلیم کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ شیعہ تو اس شیعہ کی بیسک ہی غدیر ہے کہ اس اعلان کے بعد شیعوں نے نبی کے بعد مولا علی کو اپنا جانشین مانا کہ رسول کے بعد ہمارا پہلا امام اور رسول کا جانشین حضرت امام علی علیہ السلام ہے۔ تو یہ اعلان کو ایکسیپٹ کیا ہے ہمارے بھائی مفتی ہمدرد صاحب نے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ تمام آڈینس کا، تمام ویورز کا جنہوں نے ہماری ویڈیوز کو فل واچ کیا۔ اینڈ اسکرین میں نوٹیفیکیشن ہماری پلے لسٹ کا آپ کو شو ہو رہا ہے۔ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہم بڑی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز تیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی غدیر مبارک ہو۔ السلام علیکم یا علی مدد۔